علیکم، پرفیکٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رقیہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آور پرائڈ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آور پرائڈ میں ہم ان لوگوں کو یا ان نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں جنہوں نے پاکستان یا بلوچستان کے لیے کچھ اچھا اچیو کیا ہو، بلوچستان کا نام بلند کیا ہو، پاکستان کا نام فخر سے روشن کیا ہو۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسی ہی فیمیل پلیئر موجود ہیں جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں فینسنگ گیم میں۔ البنین ان کا نام ہے اور آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی۔ السلام علیکم البنین اینڈ ویلکم ٹو پرفیکٹ اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے۔ البنین، آپ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، جی۔ پرشین ہیں، تو پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے کمیونٹی سے آگے آنا اور گولڈ میڈلسٹ بننا؟ تو سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ہزارہ لوگ ہیں نا، جی، ان کے مطلب فیملیز میں نا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ اپنے گرلز پہ ٹرسٹ کر کے ان کو آگے بھیج دیتے ہیں نا۔ اسی طرح میری فیملی میں پھر میرے جو بھائی ہیں دونوں، وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھے، اسٹارٹ سے ہی وہ دونوں مجھے سپورٹ کر رہے تھے۔ ایون امی نے جب ہمارا پہلا نیشنل ہوا تھا نا 2022 میں، اس ٹائم پہ جب یہ ختم ہو گیا تھا، پھر امی نے کہا بس ہے چھوڑ دو نا، ابھی اسٹڈی پہ فوکس کرو۔ اور امی نے بہت مطلب سیریسلی کہا تھا کہ اب سے فینسنگ کیا تم اسپورٹس میں نہیں جاؤ گے۔ تو پہلے میرا مطلب مجھے بہت ایسے دکھ ہوا تھا نا کہ ہم لوگ کیوں نہیں جا سکتے۔ امی نے کہا کہ لڑکی ہو تو اس طرح۔ پھر مجھے تھوڑے ٹائم کے لیے مجھے بہت زیادہ ہرٹ ہوا نا کہ مطلب لڑکی ہو کہ کیا ہوا نا، ہم لوگ بھی کھیل سکتے ہیں، ہم لوگ بھی آگے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر میں نے اپنے دونوں بھائی سے بات کی، پھر بھائی نے کہا تم ٹینشن نہیں لو، ہم لوگ امی کو سمجھا دیں گے، تم بس دونوں اسٹڈی اور گیم دونوں پہ فوکس کرو نا۔ پھر اس طرح انہوں نے امی کو سمجھایا۔ پھر تھوڑا گھر میں تھوڑے مسئلے ہوئے نا، ابھی بھی چل رہے ہیں، مطلب ایسے نہیں کہ فل آزادی دی انہوں نے، پھر بھی سوسائٹی کو انہیں دیکھنا پڑتا ہے نا، سوسائٹی کے مطابق انہیں چلنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح ابھی بھی تھوڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کبھی کبھار زیادہ پابندیاں ہوتی ہے کہ چھٹی لے لو کچھ ٹائم کے لیے نا، لیکن یہ اسپورٹس ایسا ہی نا کہ کچھ ٹائم کے لیے اگر آپ آف کر لو یا چھٹی لے لو نا، پھر اس کے بعد جب آپ جاتے ہو تو وہ جو آپ کا روٹین ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر ہمیں روزانہ ادھر ٹریننگ کے لیے مطلب جانا ہوتا ہے۔ تو گھر سے پہلے تو تھوڑی بہت مشکلات آتی ہے ایز اے گرل، ایز اے وومن جو میں بات کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح کچھ ایسے بھی فیملیز ہوتے ہیں جو بالکل بھی اپنے مطلب لڑکیوں کو باہر نہیں چھوڑتے، صرف اسکول کالج ہو گیا بس شادی کراؤ، ان کے گھر آباد کرو۔ ہمارے بھی اسی طرح ابھی تک، کیونکہ ان کی سوچ ابھی بھی وہی پرانے زمانے والے ہیں۔ تو کچھ فیملیز کو سمجھانا پڑتا ہے، امی ابو کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ابھی دنیا مطلب ابھی جو ہے وہ جو زمانہ ہے وہ آگے چلا گیا، تو سوچ ہمیں اس کے مطابق مطلب چلانا پڑے گا۔ تو اس طرح میری فیملی لکیلی مجھے ایسی فیملی ملی ہے جو ابھی بھی مجھے سپورٹ کر رہی ہے ہر چیز میں، صرف اسپورٹس میں نہیں، ابھی اگر اسٹڈیز کی میں بات کروں، انہوں نے مجھ پہ چھوڑ دیا کہ مجھے جو فیلڈ پسند ہے میں اسی چیز کو چوز کروں۔ تو اس طرح فیملی میں چاہتی ہوں اللہ سب کو دے اور سب کی فیملیز ایسے ہی بنے، اور آمین انشاءاللہ۔ اور ابھی جو آپ بات کر رہی تھیں کہ امی نے آپ کو نہیں چھوڑا بلکہ بھائیوں نے آپ کو سپورٹ کیا، تو ایک طرف سے ایسے مرد ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک طرف سے ایسے مرد ہیں جو باہر بھی نکلنے نہیں دے رہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ایسے بھائی، ایسے باپ، ایسے شوہر، ایسے بیٹے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کبھی بھی آپ کو ایسا لگا کہ یہ جو سپورٹ ہے ایز اے بیریئر بن رہا ہے یا تھوڑا سا افیکٹ کر رہا ہے اسٹڈیز کو، کبھی بھی لگا آپ کو؟ جب ہمارے نیشنل یہی 34 نیشنل گیمز ہو رہے تھے نا، تو جس دن ہمارا نیشنل گیم تھا اسی دن ہمارے ایگزام تھے، بورڈ ایگزام تھے نا، تو یہ بہت زیادہ سخت ہمارے لیے ڈیسیجن تھا کہ ہم ایک کو چوز کریں، یا اسپورٹس کو یا پھر ایگزام کو۔ میں نے پھر اپنے بھائی سے بات کی نا، میں نے کہا وہ لوگ بڑے، انہیں ایکسپیرینس ہوگا، انہیں پتہ ہوگا۔ تو میں نے ان سے بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ ایگزام تم جب یہ دوسری دفعہ آ جائے بورڈ ایگزام، تم اس ٹائم پہ مطلب دے دینا نا، ابھی تم یہ نیشنل گیم ہے تم اس میں پارٹیسپیٹ کرو اور اس میں اپنا نام بناؤ نا۔ تو اس طرح بنا بھی لیا الحمدللہ۔ تو اس طرح مجھے اس ٹائم لگا کہ شاید یہ اسپورٹس تھوڑا بہت میرے پڑھائی کے دوران رکاوٹ بن گئی تھی، لیکن میں نے رکاوٹ بننے نہیں دیا اسے، کیونکہ بیلنس کرنا پڑتا ہے لائف کو نا سب۔ اور کیسے بیلنس کرتی ہیں، کیسے مینیج کرتی ہیں تاکہ ہمارے جو نوجوان دیکھ رہے ہیں یا فیمیلز دیکھ رہی ہیں جو آنا چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑا کچھ سیکھ لیں آپ سے، تو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جی، جو ہمارا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے صبح کے ٹائم، مطلب اس ٹائم پہ میں پڑھتی ہوں، میرے آن لائن کلاسز بھی ہوتے ہیں تو میں وہ اٹینڈ کرتی ہوں۔ پھر بعد میں جو کیا اسٹڈیز میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں پری میڈیکل پڑھ رہی تھی، ابھی ہمارا سیکنڈ ایئر ختم ہو گیا ہے نا، تو ابھی میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا مطلب
میڈیکل میں ہی رہوں, مطلب MBBS کے لیے ٹرائی کروں, تو اس کے لیے آن لائن کلاسز ہوتے ہیں ہمارے, تو وہ میں وہ اٹینڈ کرتی ہوں. تو اس میں صبح کے ٹائم جو ہے ہمارا 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, اس میں ہم لوگ جتنے بھی MCQs وغیرہ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس میں سالو کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دوپہر کے ٹائم پہ 2 بجے سے 5 بجے تک ہمارا ہوتا ہے اکیڈمی کا, یعنی ٹریننگ کی ٹائمنگ ہوتی ہے. پھر ادھر سے گھر آ کے وہی کھانا وغیرہ کھا لیا, رات ہو گئی, نماز پڑھ لی, پھر اس کے بعد واپس پڑھائی پہ. اگر انسان کا دل ہونا کہ سب چیز کو بیلنس کر کے چلے, وہ کر سکتے ہیں بالکل. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے اسپورٹس پکڑ لیا تو میں پڑھائی کو چھوڑ دوں, یا میں نے پڑھائی کو پکڑ لیا تو میں بہانہ بناؤں کہ نہیں میں پڑھ رہی ہوں تو میں اسپورٹس نہیں چلا سکتی. جتنا ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے پڑھائی امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی ہمارے جسم کے لیے, ہمارے مائنڈ کے لیے اسپورٹ ضروری ہے. بالکل فٹنس کے لیے بھی, برین ہیلتھ کے لیے بھی, اور مسلز کے لیے بھی, فزیکل ایکٹیو رہنے کے لیے بھی اسپورٹ بہت ضروری ہے. جب تک آپ مینٹلی مطلب فریش نہیں ہوں گے تب تک آپ پڑھائی نہیں کر پاؤ گے, اور مینٹلی آپ فریش تب رہو گے جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے. ایک صحت مند, ہمارے بزرگوں نے کہا تھا پہلے کہ ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ پلتا ہے, تو وہ اسپورٹ سے ہی آتا ہے کہ جب آپ ایکٹیو ہوں, جب فزیکلی ایکٹیو ہوں, جب آپ کا برین ایکٹیو ہو, تبھی آپ ایکٹیو رہتے ہیں. یہ ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. آج کل تو دیکھیے ڈپریشن ہے اور ٹینشن بھی ہے, تو اس چیز سے آپ تو مصروف رہتی ہیں بہت. تو ان لوگوں کے لیے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گی کہ جو لڑکیاں صرف گھر میں بیٹھ کے اور کہتی ہیں کہ نہیں مجھے تو اجازت نہیں ہے, میں تو یہ نہیں کر سکتی, لڑکی ہوں تو. اور ایک اور بات کہ لوگ کیا کہیں گے, اس بات کو آپ نے اوور کم کیا, آپ نے اس بات کو پورے جملے کو شکست دی, تو آپ اور لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ تو میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ایسے نہ کریں کہ میں لڑکی ہوں, لڑکی جنس تو مطلب وہ تو اللہ دیتا ہے نا, اس سے اپنے زندگی کے لیے, اپنی سکسیس لائف کے لیے اس کو رکاوٹ بننے نہ, کمزوری نہ بنائے. چاہے آپ لڑکا ہو چاہے آپ لڑکی ہو, یہ کبھی نہ کہے کہ وہ لڑکا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تم لڑکی ہو, تم بھی سب کچھ کر سکتے ہو, چاہے اسپورٹس ہو, چاہے باہر کام کے لیے جا رہے ہو, چاہے کچھ بننا چاہتے ہو, ڈاکٹر, انجینئر, جو بھی ہو. آج کل ماشاء اللہ ہمارے مطلب جو فیمیلز ہیں وہ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. اسپورٹس کے فیلڈ میں سب سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ کھیل رہے ہیں, سب سے زیادہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اس فیلڈ میں. اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ماشاء اللہ لڑکیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ابھی. تو اس طرح ہم لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب گھر میں جو کہتے ہیں, جو مطلب فری بیٹھتے ہیں نا, ایک تو مطلب انہیں جو ہم لوگ فری بیٹھتے رہتے ہیں تو ایک تو ہمیں اسٹریس کا وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج ایسے ہو, کل کیا ہوگا, کل میں کیا کر پاؤں گی, انزائٹی ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے انسان کو. تو اس سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ ایک بزی شیڈیول بنائے. اسی طرح مطلب سینٹرز جیسے مدرسے وغیرہ, مطلب اپنے آپ کو فارغ رہنے نہ دیں. تو جب آپ کا جو پورا جسم ہے, دماغ ہے, وہ ایکٹیو ہوگا, اسی طرح کام میں لگا رہے گا, تو کبھی آپ کو نہ مینٹلی آپ بیمار ہوں گے نہ فزیکلی آپ بیمار ہوں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا تھا ام البنین نے. اور میں بھی آپ سے ایک ہی ناظرین بات کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ڈپریسڈ ہیں, اگر آپ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, انزائٹی آپ کو زیادہ ہوتی ہے, تو دنیا میں اس سرزمین میں سب سے سستی دوائی ہے کہ آپ مصروف رہیں. تو ام البنین میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ جو بھی ہمارے یہاں پلیئر آتے ہیں, ڈیزرونگ پلیئر ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں, میں یہ ضرور ان سے کویشچن کرتی ہوں کہ کیا گورنمنٹ آف بلوچستان آپ کو کوآپریٹ کرتی ہے یا نہیں؟ انفارچونیٹلی کہنا پڑ رہا ہے کہ بالکل بھی نہیں. ہمارے مطلب جو سیکٹری حاجی محمد قاسم صاحب ہے, وہ مطلب اسٹارٹ سے, جو میں 3-4 سال سے بھی میں نے اسپورٹس جوائن کیا, اسٹارٹ سے لے کر ابھی تک چھوٹے سے چھوٹے چیزوں کو لے کر بڑے سے بڑی چیزیں بھی انہیں ہی دیکھنا پڑتا ہے, چاہے وہ پیسوں کے حوالے سے ہو, چاہے اکوپمنٹس کے حوالے سے ہو, جو بھی ہو, مطلب اپریسیشن کے حوالے سے جو بھی ہو. بس ہمارا جو سیکٹری حاجی محمد قاسم ہے وہی ہمیں سپورٹ کرتا ہے. ہمیں آج تک مطلب حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, اسپانسرشپ کے نام پہ کچھ بھی نہیں ملا ہے. اگر وہ لوگ ایونٹ کرا بھی رہے تو کیا دے رہے ہیں, ہمیں صرف 12 میڈلز دے رہے, کچھ شیلڈ 5 شیلڈ دے رہے, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. ابھی جو ہم نے نیشنل گیمز میں اتنی اچھی کارکردگی دکھائی تھی, حکومت کو چاہیے کہ اور مطلب اور کچھ نہ, صرف ہماری اپریسیشن کے لیے ایک ایوارڈ سیرمنی مطلب رکھ دیتے ہمارے لیے, تاکہ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو جاتا. لیکن وہ بھی ہمارے سیکرٹری حاجی محمد قاسم صاحب نے کیا تھا. میں نے بھی سنا ہے کہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, جو پیکیج ہوتا ہے, اور اماؤنٹ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ 30,000 یا 40,000 یا 10,000, مطلب جو بھی اماؤنٹ ہوتی ہے, اناؤنسمنٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ تک نہیں آتے. سچ ہے یہ بات؟ یہ سچ ہے. ہمیں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے لیے 5 لاکھ کا اعلان کیا ہے, 10 لاکھ کا, 1 لاکھ کا اعلان کیا ہے, ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے. صحیح. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ آف بلوچستان سے کہ خدا را آپ کو بالکل مطلب ہم لوگ اتنے محنت کر رہے بلوچستان اور پاکستان کے لیے کہ ایک دن ہم لوگ
اپنے ملک کا نام روشن کرے. تو ہم لوگ کیسے کریں جب تک ہمیں کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا, پیچھے سے ہمارا جو بیک اپ ہے وہ اسٹرانگ ہی نہیں ہے, تو کیسے ہم لوگ مطلب آگے جائے بھی. اگر نیشنل مطلب انٹرنیشنلی ہم لوگ جائے تو اوبویسلی ادھر بہت زیادہ خرچہ ہوگا, کچھ پلیئرز نہیں جا سکتے تو ہمیں ٹیم بنا کے جانا پڑے گا. تو اس طرح ہمارے جو سیکٹری ہے وہ بھی مطلب ایک حد تک کر سکتے, اس سے آگے بھی مطلب ان کے بھی وہ ہے نا. پھر اس طرح میں چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ جو حکومت ہے یہ ہمیں سپورٹ کرے, ہم لوگ آگے جائیں. نیشنل ہم لوگوں نے کھیل لیا, اب ہم لوگ چاہتے ہیں انٹرنیشنل میں جائے, اولمپکس میں جائے, سیف گیمز میں جائے. تو اس طرح ہمیں تھوڑے سے سپورٹ کرے وہ لوگ, تھوڑے سے نہیں پورا سپورٹ کرے, ہمیں اسپانسر کرے تاکہ ہم لوگ جائے, اور انشاءاللہ ہم لوگ میک شور کریں گے کہ ہم لوگ ادھر سے جیت کے آئیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور آپ کے پیرنٹس بھی کہتے ہوں گے کہ کوئی آپ لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتا, کوئی کوپریشن نہیں ہے, چھوڑ دو. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا. اگر مطلب ہمیں ادھر سے کچھ مل جاتا تو شاید امی بھی یہ نہ کہتی کہ ہم لوگ وہاں پہ فضول میں جا رہے ہیں. تو ابھی ہم لوگ, ہماری امی یہی کہتی ہے ہمیشہ کہ اتنے سالوں تم گئے ہو, تمہیں کیا ملا یہ وہ. لیکن امی کو کیا پتا کہ ہمیں اسپورٹس سے کتنی کانفیڈنٹ ملتی ہے, ہمیں کتنا فائدہ مل رہا ہے, کتنی بینیفٹس مل رہے ہیں ہمیں. بالکل. اور ام البنین آپ نے اچیو کر لیا نیشنلی, تو آپ نے اچیو کر لیا ماشاءاللہ سے. تو آگے آپ کے گولز کیا ہیں, آپ کی سوچ کیا ہے, آپ خود کو 5 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں چاہوں گی کہ میں 5 سال کے بعد اولمپک میں کھیل کے آئی ہوں اور اولمپک میں نے گولڈ میڈل لیا ہوں. یہ میرا ڈریم ہے. تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کو لوگوں کی بھی. بالکل صحیح. اور کوئٹہ میں فینسنگ گیم کے فاؤنڈر کون ہیں؟ فینسنگ گیم کے جو فاؤنڈر ہے وہ حاجی محمد قاسم صاحب ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور کتنی برانچز ہیں آپ کے کوئٹہ میں؟ ماشاء اللہ 6-7 برانچز ہے, لیکن جو سب سے زیادہ جس پہ کام ہو رہا ہے وہ شایان فینسنگ اکیڈمی ہے, جس میں ہم لوگ بھی پارٹیسپینٹس ہیں. اچھا. کوئی اور فیمیل آپ کو اگر دیکھ رہے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں کوئی اور نوجوان, تو آپ ان سے کیا کہیں گی, یا وہ کیسے آپ کو ایکسیس کرے, کیسے ریچ کرے آپ لوگوں کو؟ تو ہمارا جو سیکٹری ہے ان کے پاس وہ جو ہمارا ایف بی کا فیس بک کا آئی ڈی ہوتا ہے, اس پہ وہ لوگ میسیج کر دیتے آنے کے لیے. تو اس کے تھرو وہ لوگ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ بھی اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا جو اکیڈمی ہے وہ ایوب اسٹیڈیم کے اندر ہے. اچھا. مطلب اکیڈمی میں آ کے ہم سے بات کرے آگے ٹریننگ وغیرہ کے بارے میں. اور مطلب ایڈمیشن لینا پڑے گا, پھر پروسیس ہوتا ہے ایک لیگلی, پھر فیس کتنی ہوتی ہے اس کی؟ فیس اسٹارٹنگ جو ہے وہ مطلب جو ایڈمیشن فیس ہوتا ہے نا وہ 5,000 کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر منتھلی جو ہے وہ 2,000 اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا. ابھی آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں, آپ بھی دے رہی ہیں فیس منتھلی؟ نہیں. اچھا. پھر یہ پیکیج ہوتا ہے؟ یہ پیکیج ہوتا تھا جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تب فیس وغیرہ نہیں تھی. تو ہم لوگ پرانے پلیئرز ہیں نا, تو ابھی جو نئے آ رہے ہیں تو ان کے لیے فیس. اور یہ ضروری ہے کہ چلانا بھی ہے ایک سسٹم کو, کیونکہ اکیڈمی کو چلانا ہوتا ہے. جدھر ہم لوگ ٹریننگ کرے وہاں کی بھی فیس ہوتی ہے, ہم نے ان کو فیس دینا ہوتا ہے نا جدھر ان کی جگہ ہوتی ہے, پھر ان کے لیے ہم لوگ فیس لیتے ہیں. اچھا. ام البنین فینسنگ گیم ایک تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ نا کہ ڈر بھی لگتا ہے اس سے, اور پورا اگر یونیفارم کی بات کریں تو کور بھی ہوتا ہے یونیفارم, اور چہرہ بھی پورا کور ہوتا ہے, تو ڈر نہیں لگتا, گھٹن محسوس نہیں ہوتی آپ کو؟ اسٹارٹنگ میں جب میں نے دیکھا تھا نا یہ گیم ہمارے کالجز سے اسٹارٹ ہوئی تھی, مطلب جو کالجز میں تھے ہمارے کیمپ لگے تھے تو وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا یہ گیم. پھر جب ہم نے اکیڈمی جوائن کیا, پھر اکیڈمی میں سب سے پہلے میں نے ان کا یونیفارم دیکھا جو کہ بہت زیادہ پیارا یونیفارم ہے. مطلب اوور آل اگر میں دیکھوں سارے اسپورٹس کا دیکھوں, سب سے پرفیکٹ جو ہے ایک پیارا یونیک یونیفارم جو ہے وہ فینسنگ کا ہے. اور اس کے جو فیبرک ہے وہ بھی ایسے اس کا بہت موٹا ہوتا ہے کہ اس میں سوٹ نہیں لگتی. اور اس کے علاوہ جو ہمارا منہ اور ہاتھ ہوتا ہے, ہاتھ تو گلوز سے مطلب بند ہوتے ہیں, اور منہ جو ہے ہمارا ماسک سے بند ہوتا ہے. تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں بالکل بھی نہیں لگتی ہے. اس کے علاوہ جو کراٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں منہ وغیرہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, منہ پہ لگتے ہیں, کدھر ادھر ادھر لگ گیا. اچھا. میں نے سنا ہے کہ جب کوئی دوسرا پلیئر آپ کو ہٹ کرتا ہے تو نشان بھی لگتے ہیں جسم پہ, تو وہ مٹ جاتے ہیں یا تھرو آؤٹ لائف ہوتے ہیں اس میں, کیا یہ نشان تو مٹ جاتے ہیں. وہ ایک آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نو پین نو گین, جب تک ہمیں پین نہیں ہوگا ہم لوگ گین نہیں کر پائیں گے. تو نشان ہوتے ہیں وہ ٹیمپرلی ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ مٹ جاتا ہے جسم سے. اچھا. ام البنین آپ اپنی کمیونٹی کے لیے یا بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے, چاہے وہ بلوچ ہو, پٹھان ہو, سندھی ہو, سرائکی کوئی بھی ہو, آپ نوجوانوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اگر وہ فینسنگ گیم میں آنا چاہتی ہیں یا کسی بھی اسپورٹ میں آنا چاہتی ہیں ایز بینگ اے فیمیل؟
تو میں ان سب کو سب سے پہلے میں ان کے فیملیز کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنے فیمیلز کو، خاص طور پر لڑکیوں کو جو اتنے انٹرسٹڈ ہے اسپورٹس میں، ان کو آپ آگے آنے کی اجازت دے دیں تاکہ پھر وہ آگے جا کے آپ کا نام روشن کریں. مطلب ابھی جب ہم لوگ جیتے ہیں تو ہمارا نام آتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ ہمارے والد کا نام آتا ہے، تو ان کا نام ہمارے ساتھ روشن ہو رہا ہے. تو میں پیرنٹس سے، فیملی والوں سے اور خاص طور پر معاشرے سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو جج نہ کرے جلدی، اور ان کو اجازت دے، ان کو تھوڑا سا مطلب اپریشیٹ کرے کہ وہ لوگ ہر فیلڈ میں آگے جائے، اسپورٹس میں، اسٹڈیز میں. مطلب 10ویں تک 11ویں تک پڑھ کے ان کی شادی نہ کرائے، ان کو آگے اجازت دیتا کہ ان کے اندر وہ کانفیڈنٹ آئے لوگوں کو فیس کرنے کی. اور اس کے علاوہ میں لڑکیوں سے، نوجوانوں سے، خاص طور پر فیمیل سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی تھوڑا اپنے لیے اسٹینڈ لیں. جب تک آپ اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لیں گے تو تب تک فیملی والے بھی مطلب کہیں گے کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو منع کر دے، یہ منع ہو گئی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے لیے پہلے اسٹینڈ لیں، پھر آپ اپنے فیملی والوں کے لیے یہ بات ظاہر کریں کہ آپ نے ان کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا آپ کو جانے کا، تو آپ وہ ان کے سامنے ظاہر کریں، برقرار رکھیں. ہاں بالکل. اور ایز اے گرل ہمیشہ آپ لوگ یہ ٹرائی کریں کہ آگے جانے کے لیے جتنا بھی ہو سکے آپ کوشش کریں. فیملی والے کے مطلب جو فیملی والے ہیں ان سے بات کریں. اس کے علاوہ جو ہم لوگ کبھی کبھار میں جب اکیڈمی سے آتی ہوں نا، تو ہم لوگ ہمیشہ جب ٹریک سوٹ پہنتے ہیں تو اس کے بعد عبایا یا برقع وغیرہ پہنتے ہیں نا، تو ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ایسی لڑکیوں کو مطلب تنگ نظروں سے مطلب دیکھتے ہیں نا، ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کدھر سے آ رہے ہیں اس طرح، کیونکہ ہماری سوسائٹی اسٹارٹنگ سے ججمنٹل ہے نا، وہ لوگ جج کرتے بہت جلدی. تو میں اوبویسلی سوسائٹی والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اتنے جلدی جج نہ کریں لڑکیوں کو، کیونکہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور، ہو سکتا ہے بہت سی مجبوریاں ہو سکتی ہے. تو بس یہی ریکویسٹ ہے اور یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ آگے آئے اور آپ لوگ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ ٹھان لو تو. بالکل آپ لوگ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ ٹھان لو تو. بہت شکریہ ملورین، بات کر کے بہت اچھا لگا، موٹیویشن دیکھنے والوں کو ملی، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، اسی بات کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں، جو سوچتی ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے معاشرے کا آتا ہے، مسئلہ ہمارے قبائل کا آتا ہے، مسئلہ ہماری فیملیز کا آتا ہے. پیرنٹس کی بھی اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ معاشرے کو دیکھتے ہیں، وہ مردوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہر اٹھنے والی نگاہ کو دیکھتے ہیں. تو معاشرے سے یہی اپیل ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے ڈیزرونگ پلیئرز کو خدا را آپ ان سے ملیں، آئیں، بیٹھیں، ان کی مسائل حل کریں، اگر ان کی مسائل ہیں تو حل کریں، اگر ان کو آگے جانا ہے سپورٹ کریں، کیونکہ ان کے جو خواب ہیں، ان کے جو ڈریمز ہیں وہ ہائی لیول تک جانے کے ہیں، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سلام ہے ان کو کہ وہ اپنی مدد آپ اب تک گولڈ میڈلسٹ بن گئی ہیں، چاہے وہ سلور میڈلسٹ ہوں، چاہے وہ کوچ ہوں. سب ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فنڈ ان کو نہیں مل رہا، چاہے اناؤنسمنٹ ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہاں تک ان تک نہیں پہنچ رہا. تو خدا را آپ ان کی طرف دیکھیں، کیونکہ یہ معمار ہیں ہمارے، یہ اثاثہ ہیں ہمارے. جب تک سپورٹ ہمارے معاشرے میں زندہ رہے گی تب تک ہماری صحتیں بھی اچھی ہوں گی، ہم فزیکلی بھی ایکٹیو رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ایسی ہی کسی ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.